جشن آزادی منانا بدعت ہے، گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے بعد 2 سے 3 بار اپنے اس دن کو واپس پہنچے جس دن مکہ فتح ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن آزادی نہیں بنایا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اس لیے اگر ہم مناتے ہیں تو یہ بدعت ہوگا، گناہ ہوگا۔ یہ سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، دھیان سے جواب سن لو اور بات کو سمجھو۔ دیکھو، بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق دین سے نہ ہو اور اس کو دین بنا کر لازمی طور پر پیش کیا جا رہا ہو۔ جب ایک چیز کو دین ہی نہیں کہا جا رہا، جب اس کے لزوم کی بات ہی نہیں کی جا رہی، تو اس کے بدعت ہونے کا سوال ہی کیسے اٹھے گا؟ اب یوں سمجھ لو بات کو کہ 14 اگست کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملکی تہوار ہے، نہ کہ ہمارا دینی تہوار ہے، نہ اس پہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ ہے نفس سے 14 اگست منانے پہ۔ پھر منانے کے طریقے میں ثواب اور گناہ آ سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ پیغام آ جائے گا، لیکن نفس سے 14 اگست منانے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ آپ صرف اپنے حب الوطنی کا ایک اظہار کر رہے ہو، اس اظہار کا طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صحیح طریقے کے مطابق، جس طرح ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر مکمل پورے دن کی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور ان تقریبوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم فیصلہ کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1 اس کو دین نہیں بنایا جا رہا، نمبر 2 اس کو دین نہ منانے کے ساتھ ساتھ ملکی طور پہ منانے میں بھی اختیار ہے۔ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ 14 اگست کو صبح ہونے سے لے کے شام ہونے تک اپنے بستر پہ پڑا سوتا رہے، یا آن لائن کام کرتا رہے، یا کچھ اور کرتا رہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی دکان کھولے، اپنا کاروبار کرے، تو کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے۔ جب پورے ہر اعتبار سے آپ کو اختیار ہے کہ آپ نہ بیج لگاؤ، نہ کپڑے تبدیل کرو، نہ اس دن نہاؤ، نہ کوئی زور نہ زبردستی، نہ کسی اور حوالے سے آپ پہ کوئی کام کرنے کا آپ کو فورس کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک کام کو بدعت کہنا ایک بلا وجہ کی فتنہ پروری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ 14 اگست ہمارا ملکی تہوار ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا اس لیے نہیں منانا چاہیے، تو یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس کا بدعت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جس دن یہ کہا جائے کہ 14 اگست منانے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، 14 اگست منانے والے کو 5000 نیکیاں ملتی ہیں، اس دن جھنڈا لگانے والے کے لیے فلاں بڑی نعمت کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، تو اس دن 14 اگست منانے کے حوالے سے کوئی فقہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 14 اگست منانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ منانی چاہیے، اور تمیز طریقے کے ساتھ منانی چاہیے، اس طرح منانی چاہیے جس طرح ملک کو بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو، اور ہماری اپنی نسلوں کو بھی فائدہ ہو، ہماری نسلوں تک ایک اچھا پیغام جائے کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح اس مملکت خداداد کو حاصل کیا۔ یہ کرنا اچھی بات ہے، نہ کہ بری بات۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بلا وجہ کی فتنہ پروری سے بچنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔